بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے پچھلے ہفتے میں ہم نے آپ نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی کتاب جس کا نام ہے القواعد الاربع، 4 قواعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی حقیقت کو جاننے کے لیے، اسی طرح سے توحید کے اپوزٹ میں، اس کی ضد میں، اس کے سامنے، اس کے مقابل جو شرک ہے، اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے یہ 4 قاعدے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بیان کیے جائیں گے۔ آغاز اس سے پہلے والے درس میں آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ کتاب کے مصنف نے قواعد کی وضاحت کرنے سے پہلے یا قواعد کا بیان کرنے سے پہلے کچھ باتیں بطور تمہید بیان فرمائی ہیں، اور تمہیدی کلمات سے پہلے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مخاطب جو بھی ہیں، ان کے مخاطبین، ان کے ساتھ میں بڑی ہمدردی، بڑی محبت اور بہت ہی زیادہ لگاؤ کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مخاطب کیا ہے، انہیں بہت ساری دعاؤں سے نوازا ہے۔ اس سلسلے میں جو باتیں تھیں مختصر طور پر آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج جو اگلا حصہ ہے اس کے بعد والا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گفتگو کی جائے گی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقصد کے پیش نظر اس درس کا آغاز ہوا ہے اور آپ تمام حضرات اس میں شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مقصد میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے، ہم صحیح معنوں میں توحید کی باریکیوں کو سمجھیں اور اس کی ضد جو شرک ہے، جس کی بنیاد پر ہماری دنیا اور عاقبت سب خراب ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حقیقت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ جب گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ توحید سے متعلق جب حقائق پر گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، شرک سے متعلق گفتگو ہوگی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر، گراؤنڈ پر جو شرک وغیرہ کے مظاہر ہیں اس کا بھی تذکرہ ہوگا، تاکہ ہم صحیح معنوں میں سمجھیں کہ جس شرک کی بات چل رہی وہ شرک کہاں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی شرک جو کچھ قرآن کریم کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، جس کی مذمت کی جا رہی ہے یا جس کی تردید کی جا رہی ہے، اسے الگ سمجھتا ہے، اور جو شرک زمین پر چل رہا ہے، ہمارے آپ کے بیچ میں چل رہا ہے، ہمارے آپ کے معاشرے میں چل رہا ہے، ہمارے آپ کے بیچ میں رہنے والے بعض لوگوں کے ذریعے سے وہ شرک ہو رہا ہے، اسے ہم اور آپ اس شرک میں نہیں شامل کرتے، اس شرک میں نہیں شمار کرتے جو شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ کے نبی کی سنت میں حرام ہے۔ تو بہرحال چند باتیں آج بھی انشاءاللہ ہمیں پڑھنا ہے۔ آج مصنف رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین کما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ایک ایک پیراگراف ہم لوگ رفتہ رفتہ پڑھتے جائیں گے اور اس کے معانی کو، اس کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے جائیں گے۔ ہمارے سامنے جو شرح ہے جس کو آپ کے سامنے جس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ براہ راست شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی شرح ہے، یہ یعنی بنیادی طور پر ہمارے سامنے ہے، ورنہ اس کے علاوہ مزید اور جو شرحیں ہیں اسے بھی سامنے رکھ کر کے اس کی بھی کچھ باتیں جو ضروری ہیں یا جس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا یا رکھنا زیادہ مناسب ہے یا وضاحت کے طور پر زیادہ نفع بخش ہے، وہ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ مثال کے طور پر شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ جو
سعودی عرب کی اسلامی منسٹری کے وزیر رہ چکے ہیں. اس سے پہلے اس وقت جو وزیر ہیں شیخ عبداللطیف آل شیخ، ان سے پہلے شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ تھے. تو وہ بھی چوٹی کے عالم ہیں. بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عقیدے اور منہج کے سلسلے میں گہرا علم اور گہری بصیرت عطا فرمائی ہے. ان کی کتابیں پڑھنے والے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے یہاں ان کی کتابوں میں کتنا زیادہ علم بڑا ہوتا ہے اور کتنا زیادہ باریک ہوتا ہے. بسا اوقات وہ عوام کے لیے نہیں بھی ہوتا ہے، یعنی اسے بیان کرنے میں بسا اوقات سمجھنے میں مشکل بھی ہوتی ہے. لیکن بہرحال وہ منہج کے اور عقیدے کے چوٹی کے علماء میں سے مانے جاتے ہیں. ان کی بھی شرح ہے، تو اس کا بھی کچھ مضمون حسب ضرورت آپ کے سامنے لایا جائے گا. لیکن جو براہ راست ہمارے سامنے کتاب ہے وہ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حافظہ اللہ کی شرح. تو شیخ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس چھوٹی سی عبارت میں یا اس پیراگراف میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جان لو، مخاطب ہم کو آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں جان لو، معلوم ہونا چاہیے، تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے. اچھا، اب وہ کون سی بات ہے جس کا علم ہونا چاہیے؟ اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. اس سے پہلے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ارشدک اللہ لطاعتہ، جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کی راہ دکھائے، آپ کو اپنی اطاعت کی رہنمائی فرمائے. جان لو اس چیز کو جو آگے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. کیا ہے وہ؟ ان الحنیفیت ملت ابراہیم. جان لینا یہ ہے کہ حنفیت کی بات نہیں چل رہی ہے، بلکہ کس کی بات چل رہی ہے؟ حنیفیت کی بات چل رہی ہے. حنیفیت ملت ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، ان کا ایمان، ان کا دین. یہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین. یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں پورے طور پر، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے. یہ بات شیخ صاحب نے بیان فرمائی ہے. اب یہاں پر ذرا سا دیکھ لیں کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو دعائیہ الفاظ کہے ہیں یہ کتنا قیمتی ہیں. کیا کہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کرے؟ آپ کو اپنی اطاعت کی رہنمائی فرمائے، آپ کو اپنی اطاعت کی راہ دکھائے، آپ کو اپنی اطاعت کا راستہ دکھائے. کتنی بڑی دعا ہے میرے بھائیوں. اچھا، کیا ایسا نہیں ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، یا ہمارے اور آپ کے معاشرے میں، سماج میں، یا ہمارے بہت سارے یعنی ملک اور وطن کے اندر بہت سارے ایسے مقررین، بہت سارے ایسے خطباء، جب کسی کو عقیدہ بتانا ہوتا ہے تو اس کی بدعقیدگی پر طنز کرنا یا اسے بہت زیادہ برا بھلا بولنا، اس سے شروعات کی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ بدعقیدگی جو ہے، تو توحید کے اندر خلل ہے، جو شرک ہے یا عقیدے کے اندر فساد ہے، اس ماحول میں اگر کوئی توحید کا سبق پڑھانا چاہتا ہے، درس دینا چاہتا ہے، رہنمائی کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح کی ہمدردی والی دعائیں کرنے کے بجائے کیا کرتا ہے؟ بہت زیادہ طنز اور تعریض کے ساتھ بڑے تیکھے جملے استعمال کرتا ہے. تمہیں تو اللہ بخش دے تو بڑی بات ہے، تمہارے لیے کہاں جنت ہے، لیکن آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے. اس طرح کے بھی آپ نے تعبیرات سنی ہوگی. لیکن ہمیں یہ بھی سبق مل رہا ہے. یہ آپ سے پہلے شاید یہاں بات ہوئی ہے، مجھے یاد بھی نہیں رہ گیا کہ آپ کے سامنے اس سے پہلے گفتگو جب ہوئی تھی تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. لیکن بالکل سرسری طور پر آپ یہ سمجھیں کہ جس دور میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جو دور ان کی جوانی کا تھا اور ان کے علم حاصل کرنے کا جو دور تھا، وہ آج سے تقریباً 250 سال پہلے کا دور ہے، جب جزیرۃ العرب کے اندر شرک پورے طور پر پھیلا ہوا تھا. شرک کے مظاہر جگہ جگہ آپ کو دکھائی دے رہے تھے. حتیٰ کہ حرمین شریفین جو ہے نا، یہ تو شرک کا سب سے بڑا اڈا بنے ہوئے تھے. ابھی جلدی تک ہمارے اساتذہ مدینہ یونیورسٹی میں بتایا کرتے تھے کہ ابھی بہت جلدی تک مسجد نبوی کی دیواروں پر، یعنی مسجد نبوی کا وہ حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تھا، وہ بالکل آگے والا حصہ، اس کے بعد جو پیچھے والا حصہ چوڑائی میں اور پیچھے کی طرف بڑھایا گیا، وہ شاہ فہد بن عبدالعزیز ہے نا رحمۃ اللہ علیہ نے توسیع فرمائی ہے. ورنہ جو آگے والا حصہ ہے اس حصے کا
اس حصے میں اس کا بھی پورا حصہ نہیں، اس کا کچھ حصہ جس پر آج بھی لکھا ہوا ہے ستونوں کے اوپر، دیواروں کے اوپر، حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا حد، اس کی حد کیا ہے، یعنی کہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی تھی۔ ورنہ آج جو مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، یعنی شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ کی توسیع، جتنے ایریے میں وہ توسیع ہے اتنے پورے ایریے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا پورا مدینہ تھا۔ پورا مدینہ جو تھا وہ اتنے بڑے ایریے میں تھا جتنے میں آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ بہرحال تو جو دیواریں آج بھی اس زمانے کی موجود ہیں، اس پر نیا کام کیا گیا ہوگا لیکن وہ دیواریں آج بھی موجود ہیں۔ ان دیواروں پر ہمارے اساتذہ بتاتے تھے کہ ابھی بہت جلدی تک، یعنی 25-30 سال 40 سال پہلے تک شرکیہ اشعار عربی میں دیواروں پر لکھے ہوئے تھے۔ شرکیہ اشعار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کا مرتبہ اتنا اٹھانا، اتنا بڑھانا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا درجہ دے دینا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر شرک کے سلسلے میں لوگ جذباتی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ عقید توحید کے سلسلے میں جو غیرت ہونی چاہیے، جو اس کی باریکیاں ہونی چاہیے، جب تک وہ نہیں معلوم ہوتا کسی آدمی کو، تو بہرحال کیا کر سکتے ہیں؟ علم سب سے بڑی چیز ہے، اور علم کے ساتھ ہی انسان کو روشنی ملتی ہے، خواہ اس روشنی کا تعلق عقیدے سے ہو، اس روشنی کا تعلق عبادت سے ہو، اس روشنی کا تعلق اخلاق سے ہو، سیاست سے ہو، کردار سے ہو، حقوق اور معاملات سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہو یا بندگان کے حقوق سے متعلق ہو۔ علم سب سے بڑی روشنی ہے، اور روشنی کے بعد ہی انسان کو اندھیرے کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے اندھیرے میں تھا اور کتنی روشنی میں آ چکا ہے۔ تو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ تقریباً 250 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ اس وقت جزیرۃ العرب میں جگہ جگہ قبروں کی پوجا، مزاروں کا، میرے بھائیوں، مزاروں پر درشن، اور مطلب شرک کے اتنے مظاہر کہ وہی موقع نہیں کہ آپ کے سامنے چھیڑا جائے۔ مملکت سعودی عرب کی تاریخ کا بھی ایک سبجیکٹ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہے، پہلے دوسرے سال میں تقریباً ساری فیکلٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، تاریخ المملکت العربیۃ السعودیہ، یعنی سعودی عرب کی تاریخ۔ جب وہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ جزیرۃ العرب کا کیا حال تھا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا دور جو تھا وہ کیسا دور تھا، اس دور میں جزیرۃ العرب کا کیا حال تھا، اور عقیدے اور ایمان کے کیا حالات تھے، تجارت کے کیا حالات تھے، اور مطلب یعنی دینی، سماجی، ہر اعتبار سے، سیاسی ہر اعتبار سے کیا حالات تھے، سب پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو اس میں بہت ساری تفصیلات آتی ہیں۔ ایسے بہت سارے درخت اس جزیرۃ العرب کے اندر نامزد تھے، ڈکلیئر تھے، جن درختوں کے بارے میں عورتوں کا عقیدہ تھا کہ جن عورتوں کو بچے نہ ہوتے ہو وہ ان کے پاس جا کر کے اپنے جسم کو اس سے رگڑ لے تو بچے کی پیدائش ہو جائے گی۔ جزیرۃ العرب کا یہ حال تھا میرے بھائیوں۔ تو بہرحال شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ دور تھا۔ انہوں نے کتنا شرک دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تجدید کے لیے، عقیدہ توحید کو رینیو کرنے کے لیے، اس کو ہر طرح کی شرک سے، ہر طرح کے مظاہر سے پاک صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو کھڑا کیا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کا وہ کام لیا جو تجدیدی کام ہے، جو ایک ایسا کام ہے جس کے اثرات پوری دنیا کے چپے چپے میں الحمدللہ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر 100 سال پر ایک ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امت کے دین کی تجدید کرتا ہے۔ ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا۔ ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں، صحیح روایت میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 100 سال پر ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے یا ایسے افراد کو پیدا کرتا ہے جو امت کے دین کی تجدید کرتے ہیں، جو ملاوٹیں آ گئی ہیں عقیدے کے اندر اس کو صاف کرتے ہیں، جو ملاوٹیں انحرافات عبادات میں آ گئی ہیں ان کو صاف کرتے ہیں، جو معاملات میں، اخلاق میں، کردار میں، لین دین میں، شادی بیاہ میں، غرض پورے دین کے اندر اور بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا جو عقیدہ ہے، اس کے اندر جو چیزیں ادھر ادھر کی شامل ہو گئی ہیں، داخل ہو گئی ہیں، گھس گئی ہیں، اور اسے توحید کے یا ایمان کا حصہ بنا لیا گیا ہے، کوئی محسوس بھی نہیں کرتا، یا بہت سارے لوگ محسوس بھی نہیں کرتے کہ وہ اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی توحید سے بغاوت کا کام ہے۔
تو ایسی چیزوں کو صاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو کیا کرتے ہیں؟ خالص کرتے ہیں. تو یہ ہمیں اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. تو آج سے 250 سال پہلے آپ سوچئے کتاب لکھی انہوں نے, کتنی ہمدردی سے مخاطب کر رہے ہیں کس کو؟ انہیں مشرکین کو جو شرک کرنے والے لوگ تھے. اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ کتاب جا رہی ہے, رسالہ جا رہا ہے, یہی انداز ہے. تو کہتے ہیں جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے, اطاعت کا راستہ دکھائے. اب آپ سوچئے کہ اطاعت کا راستہ دکھائے یعنی اطاعت کی خلاف ورزی جس کو معصیت کہا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے. اطاعت جب کہا جائے تو سب سے بڑا کام اطاعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے. سب سے بڑی اطاعت, سب سے بڑی نیکی روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے. اور سب سے بڑی معصیت اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حق کے توحید کو پامال کر دینا, اس کے اندر خلل پیدا کر دینا, اسے پورے طور پر چھین لینا یا اس میں کسی کو ساجیدار اور شریک بنا دینا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھرتی پر سب سے بدترین نافرمانی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑی اطاعت اللہ کی توحید ہے اور سب سے بڑی معصیت اور نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ بغاوت ہے, اس کے اندر خلل ہے, فساد ہے, یعنی شرک ہے, کفر ہے, نفاق ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ سب سے بڑی نافرمانی. اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لو, آگے جو بات توحید کی ایک دم خالص توحید کی بات آ رہی ہے, اس سے پہلے یہ ہمدردی ہے, یہ محبت ہے, یہ شفقت ہے اور یہ تڑپ ہے کہ جس کو میں سمجھا رہا ہوں اسے سمجھ میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ میری کوشش جو ہے وہ تو بات کی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اس کو ملنی چاہیے کہ اطاعت کے راستے پر آ جائے. تو یہ بہت بڑا کام ہے میرے بھائیوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم جتنا کسی شرک اور شرک کے مظاہر سے نفرت کریں اس سے زیادہ ہم شرک کرنے والوں یا عقیدے کے فساد جن کے ہاں پائے جاتے ہیں انہیں ان کی اصلاح ہو جائے. اس سلسلے میں ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس سلسلے میں ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ہمدردی کریں. میرے بھائیوں اگر شرک سے نفرت ہے اچھی بات ہے, شرک سے نفرت تو ہونا ہی چاہیے, مشرک سے بھی نفرت ہونی چاہیے, لیکن اس مشرک سے ذاتی نفرت نہیں ہونی چاہیے, شرک کی بنیاد پر نفرت ہونی چاہیے. لیکن شرک جو نفرت کی چیز ہے اور اس شرک کی بنیاد پر مشرک جو قابل نفرت بنا ہوا ہے اس کو وہ راستہ دکھانے کی کوشش کرنی چاہیے جس کے ذریعے سے وہ اس نفرت کے کام سے باہر آ جائے تاکہ شرک نہ کرے اور ہم اس سے محبت کرنے والے بن جائیں. لیکن یہی ہمدردی, اسی ہمدردی کی ضرورت ہے کہ وہ نفرت والی چیز سے باز آ جائے. اس کے لیے ہم کیا کریں؟ فکر کریں, یاد کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی کو. انہی ہمدردیوں کا یہ حصہ ہے, انہی ہمدردیوں کا یہ کیا ہے؟ یہ حصہ ہے یا اسی پر عمل ہے یہ کہ اس طرح سے یہ بڑے بڑے ائمہ میرے بھائیوں ہمدردی کا ثبوت دیتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ایک ہی جملہ صرف اس کا کافی ہے سمجھنے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انا آخذ بحجوزکم عن النار وانتم تتقحمون فیہا, میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے جہنم کی آگ سے کھینچ رہا ہوں. نہ کودو جہنم کے اندر, نہ جاؤ جہنم کے اندر, نہ داخل ہو جہنم کے اندر, لیکن تتقحمون فیہا, تمہاری مشکل یہ ہے کہ تم کود کود کر کے جہنم کے اندر جانا چاہتے ہو. یہ انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ سوچئے اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے, آپ کو اتنی تکلیف ہوتی تھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے, شرک کرنے کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا میرے بھائیوں. کیا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان ہلاک کر لیں گے اس بنیاد پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں, اس فکر میں, اس ٹینشن میں, اس الجھن میں ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے. تو آپ کو اپنی جان ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فکر تو کرنا ہی ہے. میرے بھائیوں یہ اس نقطے پر بات چل رہی ہے, آگے بات آئے گی, لیکن یہ نقطہ صرف یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. کتنی ہمدردی کا جملہ ہے. ایک اور بات, اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ واقعہ سیرت کا
سیرت کا وہ واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم یہودی بچہ تھا، واقعہ مشہور ہے، معروف ہے، صرف اشارہ کرنا ہے۔ یہودی بچہ آپ کا خادم تھا، آپ کا پانی اٹھاتا، آپ کے وضو کے لیے پانی لاتا، آپ کی طہارت کے لیے پانی لاتا، آپ کے ساتھ چلتا، آپ کا آنزہ یعنی آپ کی لاٹھی یا آپ کا وہ نیزہ وغیرہ کبھی لیے رہتا، اس طرح سے خدمت کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 2-4 دن 6 دن گزر گیا، وہ آ نہیں رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگایا تو معلوم پڑا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، وہ مریض مرض بیماری کی حالت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس کے گھر پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ لیٹا ہوا ہے اور گھر کے لوگوں نے اسے گھیر رکھا ہے۔ آپ کو احساس ہوا، اندازہ ہوا کہ پتہ نہیں اسی بیماری میں اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر کی موت کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کب کسی کی موت آئے گی، لیکن موت کا آنا تو یقینی ہے۔ اور عام طور پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آدمی بیمار رہتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا ہے، علاج معالجہ کراتا ہے، لیکن اس کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور موت لکھی ہوتی ہے، تو بیماری کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ بیماری ہی میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ بیماری ہو اس کے بعد ہی موت ہو، ایسے بھی موت ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پر یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ علماء کرام نے بھی جنازے کے بارے میں کتابیں لکھی، تو جنازے کے مسائل بیان کرنے سے پہلے بیماری، عیادت، اس کی دیکھ ریکھ، وصیت، سارے مسائل بھی بیان فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عام طور پر معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بیماری تو بڑھاپا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بیماری کا علاج ہے الا الحرم، سوائے بڑھاپے کے، یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تک لے جائے گا تو لازماً پہنچے گا، آدمی تو کمزوری ضرور برداشت کرنا پڑے گا اسے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس یہودی بچے کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس کی حالت نازک ہے، پتہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس بچے سے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بچے کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اعتراف کر لو، اس کی گواہی دے لو، یہ تمہارے لیے آخرت میں جنت کا ضامن ہوگا، تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا۔ قل لا الہ الا اللہ، یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے کہی۔ اب وہ بچہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہو لا الہ الا اللہ، اور ایک طرف اپنے باپ کی طرف دیکھتا کہ میرے باپ کیا سوچتے ہیں، کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، پوزیٹیو ہیں نیگیٹیو ہیں، موافق ہیں مخالف ہیں، کچھ بھی ہو تو باپ ہوتا ہے، باپ بھی یہودی۔ بہرحال یہ منظر تھوڑا دیر چلا، 1 سے 2 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، وہ آپ کو دیکھتا اپنے باپ کو دیکھتا۔ جب یہ منظر باپ نے دیکھا کہ بچہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے، شاید سوال کر رہا مجھ سے کہ ابا بولیے مجھے کیا کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ بول دینا چاہیے نبی کی بات سن کر کے یا نہیں بولنا چاہیے، آپ کی بات کو اس دعوت کو مان لینا چاہیے نہیں ماننا چاہیے۔ اتنے میں اس کے والد نے کہا قل لا الہ الا اللہ اطیع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم کی بات، ابو القاسم کی اطاعت کر لو۔ کیا کہا یہاں پر؟ اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت کی آپ کو راہ دکھائے، اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں باپ نے کیا کہا؟ اطیع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم کی بات مان لو، ابو القاسم کا کہا مان لو، یعنی جو کہہ رہے ہیں کہو۔ بچے نے کہا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اتنا کہا اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً وہاں سے باہر نکلے اور آپ اس وقت مارے خوشی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور شکریہ کے الفاظ، اور آپ نے کہا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعے سے اس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ ایک خوشی ہے کہ نہیں خوشی ہے؟ ایک بندے کو ہدایت مل گئی، ایمان مل گیا، اور ایمان کے بعد دنیا سے گیا، توحید کی دولت مل گئی، توحید کے بعد دنیا سے گیا، توحید کا اعتراف کر لیا، توحید کی گواہی دے دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت دینے کے بعد دنیا سے چلا گیا۔ یعنی اس کے بعد زندہ رہتا تو گناہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس توحید کے اعتراف کے بعد ہی دنیا سے اٹھا لیا، ایک سجدہ بھی کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اللہ کے نبی نے گواہی کیا دی؟ تمام تعریفوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعے سے اس کو جہنم سے بچا لیا۔
یعنی جہنم سے بچ چکا ہے وہ، اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام جنت ہے۔ تو بہرحال یہ ہمدردی ہونی چاہیے، اس لیے ضرور شرک سے نفرت رہے، مشرکین سے نفرت رہے۔ یقیناً شرک سب سے بدترین چیز ہے، مشرک روئے زمین کا سب سے بدترین ہے، شر البریہ۔ مشرکین کون ہے؟ شر البریہ، کائنات کی سب سے بری چیز ہیں۔ لیکن ہمدردی کس بنیاد پر؟ اسے اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرما دے، اسے شرک سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اسے خالص توحید عطا فرما دے۔ ہم جنت میں جائیں تو ہماری تمنا ہوگی ہمارا ایک بھائی جو آدم کی اولاد ہے، اس معنی میں بھائی، اسے بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرما دے، وہ بھی خالص توحید پر آ کر کے دنیا سے جائے، ایسا نہ ہو کہ شرک کرے اور شرک کرتا ہوا دنیا سے چلا۔ اس اعتبار سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ تو دائی ہمدرد ہوتا ہے، معلم ہمدرد ہوتا ہے، مربی ہمدرد ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اور ہمدردی میں یہ بھی ہے، یہ ہمدردی میں مرض کو ختم کرنے کے لیے آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے، زخم کو کاٹ کر کے نکالنا بھی پڑتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا کلام قرآن کریم آپ دیکھیں گے کہ بت پرستی کی مذمت ہے کہ نہیں مذمت ہے اس کے اندر۔ بتوں کی کمزوریاں، ان کی بے کسی بے بسی، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، وہ بیمار نہیں کر سکتے، وہ شفا نہیں دے سکتے، وہ دولت نہیں دے سکتے، وہ تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے اور وہاں سے شیرینی کا ٹکڑا اٹھا لے جائے تو چھین بھی نہیں سکتے۔ کتنی ان کی بے بسی کو اللہ نے کھول کھول کر کے بیان فرمایا ہے کہ نہیں؟ تو ہمدردی میں یہ سب شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی اطاعت اللہ تعالیٰ کی توحید، اور سب سے بڑی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ، یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا آگے کہا، آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے حنیفیت۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا ہوا ہے۔ جب ان کا ذکر آیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف میں، ان کے تعارف میں، ان کی شان میں کئی الفاظ استعمال فرمائے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ بہت ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی کیا بیان فرمائی؟ حنیفاً مسلما۔ حنیفاً، حنیف، ہا نون فا، ہا نون اور فا، اس کے معنی ہوتے ہیں ایک طرف مائل ہو جانا، ایک طرف مائل ہو جانا۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی کے پیر میں اگر عرج یعنی لنگڑا پن ہوتا ہو تو وہ بھی چلنے میں مشکل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ وہ بھی ایک طرف مائل ہو کر کے چلتا ہے۔ عرب کے لوگ اس کو احنف کہا کرتے تھے۔ اسی ہا نون اور فا سے، وہ لفظ کہاں سے بنا ہوا ہے؟ اسی ہا نون اور فا سے بنا ہوا ہے۔ اس کو کیا کہتے تھے؟ احنف، یعنی کیا مطلب؟ لنگڑے پن کی وجہ سے ایک طرف مائل ہو کر کے چلتا ہے۔ اور ایسے بہت ساری چیزوں کے نام عربی زبان کے اندر تھے، جیسے احول، ایسے اعمش، اعما، ابرس، بہت سارے ایسے، یہ سب بیماریوں کے، عیوب کے اوصاف ہیں، عرب کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو حنیف کا جو لفظ ہے نا وہ اسی سے بنا ہوا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے حنیفاً، ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، ایک طرف مائل ہونے والے تھے، سب کو چھوڑ کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہونے والی تھے۔ سب سے کنارہ کشی اختیار کر لیا، سارے زمینی خداؤں سے، آسمانی خداؤں سے، سارے غیر اللہ سے، چاہے وہ زمین میں پوجے جا رہے ہوں یا آسمان میں پوجے جا رہے ہوں، سارے غیر اللہ سے، سارے معبودان باطلہ سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، تعلق کاٹ لیا، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کیا ہو گئے؟ مائل ہو گئے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ حنیف کہا جاتا ہے۔ اور حنیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے کلام کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں استعمال کیا، اور ایک سے زائد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد کیا کہا؟ تو حنیفیت، حنیف سے کیا صفت بنا دی گئی؟ حنیفیت، یعنی ایک طرف مائل ہونے والی خوبی۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو حنیفیت ہے، وہی ابراہیم علیہ السلام کا
دین ہے، جو حنیفیت ہے وہی ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہے، جو حنیفیت ہے وہی ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے۔ یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ ملتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہمارے سامنے قرآن ہے، سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر یہاں کیوں کیا جا رہا ہے اور حنیفیت والی بات کیوں لائی گئی؟ کتاب کے مصنف نے عقیدے توحید کے بارے میں، حقیقت توحید کی کیا ہے، حقیقت شرک کی کیا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے 4 قاعدے بیان کیے۔ پہلے قاعدے سے کا آغاز کرنے سے پہلے ہی جو تمہید کی بات چل رہی ہے اسی کے بارے میں کیا سمجھانے لگے؟ حنیفیت کیا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے، یہ کیوں لے آئے، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، اس کے پیچھے قرآن کریم کی 1 سے زیادہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت یعنی ہم لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی، ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی کیا کریں؟ پیروی کریں۔ 1 سے زیادہ آیتوں میں، کچھ آیتیں آگے آ بھی رہی ہیں اپنے ٹائم پر، وہ آگے وہ ساری باتیں آ رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس امت کو اور اس امت کے نبی کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ اور آپ کی امت کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے آئیڈیل ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری عقیدے والی زندگی، ایمان والی زندگی، امت محمد کی جو ایمان اور عقیدے والی زندگی ہے، خالص عبادت والی زندگی ہے، یہ پوری زندگی کیا حنیفیت کی راہ پر چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ پر، آپ کی جانب یہ وحی کی جا رہی ہے، آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا، یقیناً تمہارے لیے آئیڈیل ہے، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان پر ایمان لانے والوں کی زندگی میں۔ ہمیں قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کے لیے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان پر ایمان لانے والوں میں آئیڈیل ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا آئیڈیل کس چیز میں ہے؟ حنیفیت میں۔ یہ سب سے پہلا آئیڈیل ہے حنیفیت کا، اور اس کے اندر ساری عقیدے کی باریکیاں، توحید خالص کی ساری خوبیاں، سارے اوصاف حنیفیت کے اندر کیا ہیں؟ شامل ہیں، جیسا کہ آگے وہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفیت کیا ہے؟ حنیفیت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین، حنیفیت یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنی عبادت کو خالص اسی کے لیے رکھو، کسی اور کے لیے نہ رکھو۔ اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے۔ تو ملت ابراہیم حنیفیت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کرنا۔ اب آپ دیکھیں اس اس ٹکڑے کے اندر کتنی اہم بات بیان کر دی گئی ہے۔ اب جب میلان کی بات کہی جا رہی ہے، ایک کی طرف میلان یعنی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہونا، اسی کے لیے ساری عبادات انجام دینا، ساری عبادات کیا ہیں؟ عبادات ہر وہ بات جو زبان سے کہی جائے، ہر وہ چیز جو دل میں سوچی جائے، ہر وہ کام جو ہاتھ پیر وغیرہ سے کیا جائے، اور یہ ساری چیزیں دکھائی دینے والی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس سے راضی ہے، خوش ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے؟ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ، ہر اس چیز کو عبادت کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرے، چاہے وہ ہم کوئی بات کہہ رہے ہوں، زبان سے بولنے والی چیز بولیں،
یا کوئی کام کرنے والا ہو جو ہم کریں, یا دل کے اندر کوئی عقیدہ سوچیں, کوئی عقیدہ رکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو, خوش ہو, چاہے وہ عمل ظاہر میں ہو یا پوشیدہ ہو, تو ایسی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت کہا جاتا ہے. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس بات سے راضی ہے, کس کام سے راضی ہے, کس سوچ سے راضی ہے, کس چیز سے محبت کرتا ہے؟ اس کا پتہ ہمیں قرآن کریم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلے گا. یہ ہمیں بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پسند ہے, کون سا عقیدہ پسند ہے جو دل میں آپ رکھیں, کون سی بات پسند ہے جو آپ زبان سے بولیں, کون سا کام پسند ہے جس کو آپ ہاتھ پیر سے کریں. ہماری عبادتوں کی یہ ساری شکلیں ہیں, ساری کی ساری شکلیں ہیں. اور آئے گی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بہت ساری باتیں جس میں آپ کو معلوم پڑے گا کہ جیسے یہ ساری چیزیں اگر صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو یہ صحیح ایمان و عقیدہ ہے, صحیح توحید ہے, صحیح عبادت ہے, خالص عبادت ہے. اور اگر ان میں سے کسی بھی جگہ گڑبڑی پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں ہمارا عقیدہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ہمارا عقیدہ اور ہماری توحید بھی ضائع ہو جائے گی. مثال کے طور پر آپ صرف اشارہ کروں میں, ایسے بہت سارے کام ہیں جس میں سے کوئی کام آدمی اگر کر بیٹھے تو اس کا ایمان برباد ہو جائے گا, چاہے وہ سارے روزے نماز کرتا رہے. بہت سارے ایسی باتیں ہیں جس کو انسان زبان سے بول دے تو ساری نیکیاں کرتا رہے, اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں انسان اگر شک کرنا شروع کر دے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ ساری نیکیاں کرتا رہے, اس کا ایمان و عقیدہ ضائع ہو جائے گا. تو یہ ساری باتیں ہمیں جاننی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صرف اور صرف اسی کے لیے خالص ہمیں عبادت کرنا ہے. یہ بات کہاں سے معلوم پڑی؟ اسی حنیفیت کے لفظ سے. ایک اللہ کی طرف مائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ سب سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. سب سے کنارہ کشی ہونی چاہیے, کوئی بھی چھوٹا ہو, کوئی بھی بڑا ہو, کوئی بھی اعلیٰ ہو, کوئی بھی ادنا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر کے بھیجے گئے اس امت کے نبی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ایک دو کام نہیں کرتے تھے, بہت سارے کام کرتے تھے جو اللہ کی توحید کے خلاف تھا, اللہ کی خالص عبادت کے خلاف تھے. بہت سارے کام تھے. اللہ کے علاوہ کی پوجا کئی طرح سے ہوتی تھی. کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا, ہے نا, کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا, یعنی یہ لکڑی یا مٹی پتھر ہے نا, یا سونے چاندی تانبے پیتل لوہے وغیرہ سے بنائے گئی مورتیاں, کچھ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے, ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے, کوئی لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے بھی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے لوگ بھی تھے کہ نہیں تھے؟ ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم میں الگ کر دیا ہے کہ اللہ کی توحید کے مسئلے میں ان میں سے کوئی برداشت نہیں ہے. چاہے بے جان بہت بڑی بڑی مخلوقات, سورج چاند ستارے ہوں, یا جانداروں میں انسانوں میں بہت بڑی بڑی مخلوقات ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کیوں نہ ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ہوں, انہیں اللہ کا شریک نہیں بنایا جا سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک نہیں بنایا جا سکتا. سورج چاند ستارے کو اللہ کا شریک نہیں بنایا جا سکتا. یا ایسے ہی بہت سارے لوگوں کا یہ بھی عقیدہ تھا, وہ فرشتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں بنایا جا سکتا. ایسے ہی انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھی آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں, وہ انبیاء علیہ السلام کی مورتیاں تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مورتی, حضرت یوسف علیہ السلام کی مورتی, حضرت اسماعیل کی, اور دیگر بہت سارے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی مورتیاں موجود تھیں. ان سب کی پوجا ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کا حق بیان کرنے کے ٹائم پر ان سب کو ایک حکم کے ساتھ الگ کر دیا. اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ میرے حق میں کسی کی شراکت نہیں چلے گی, سب سے آپ کو رشتہ کاٹنا ہوگا, سب سے آپ کو بائیکاٹ کرنا ہوگا, چاہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوں, چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالحین ہوں, چاہے متقین بندے ہوں, کتنے بھی اونچے درجے کے ہوں, سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق توحید کے سامنے شرک کے دائرے میں آتے ہیں, شریک کے دائرے میں آتے ہیں. اس لیے اس میں سے کسی کو بھی ساجیدار بنانے کی ایک ذرہ بھی, دونوں باتیں یاد رکھنی ہیں آپ کو, دونوں باتیں یاد رکھنی ہیں. ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانداروں اور بے جانوں میں کوئی فرق نہیں کیا، جانداروں میں بے جانوں میں کوئی فرق نہیں کیا۔ سب سے حنیفیت کس چیز کا نام ہے؟ ایک اللہ کی طرف مائل ہونا، اسی کی عبادت، اسی کی بندگی، اسی کے سامنے رکوع، اسی کا سجدہ، اسی کے سامنے دعا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کو کوئی حق عبادت کا نہیں دینا، چاہے جاندار مخلوقات ہوں یا بے جان ہوں، انسان ہو، جن ہو، فرشتے ہوں، ہے کہ نہیں، جانور ہوں یا بے جان ہوں۔ مثال کے طور پر، جیسے مثال کے طور پر پتھر ہیں، مورتیاں ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے وغیرہ، ان سب کو ایک درجے میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو سمجھانے کے لیے دو الفاظ قرآن کریم میں استعمال فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بھی اس کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی باتیں کئی جگہوں پر بیان فرمائی۔ اسی لیے توحید جس کو ہم کہتے ہیں نا، اللہ کی خالص بندگی، ایک اللہ کی عبادت، یہ خالص کب ہوگی؟ حنیفیت کب آئے گی؟ حنیفیت کب آئے گی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی کو احدن اور شیئن سے محفوظ کر لیا جائے، احدن بھی شامل نہ ہو اور شیئن بھی شامل نہ ہو۔ اللہ کے کلام کی دو آیتیں پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو، کچھ، کوئی نہیں فرمایا، یہاں کیا فرمایا؟ کچھ۔ کچھ کس کو کہا جاتا ہے؟ بے جانوں کی بات ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ، ہے کہ نہیں؟ اور جب جانداروں کی بات کرتے ہیں تو کوئی کہتے ہیں نا، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی متقی، کوئی صالح۔ لیکن ہم بے جانوں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کسی چیز کو بھی، کوئی بھی چیز ہو، بت ہو، مورتی ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، استھان ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو کس چیز سے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہراؤ، کچھ بھی، کوئی بے جان نہیں، کتنی بھی اونچی چیز ہو۔ دوسری چیز، سورۃ الکہف کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ أَحَدًا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہو، یعنی ملاقات کا یقین ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، یعنی سنت کے مطابق زندگی گزارے، قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار، اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے احدن، کسی کو بھی۔ وہاں اللہ نے فرمایا شیئن، کچھ بھی شریک نہ ٹھہرائے، اور یہاں اللہ نے فرمایا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کے لیے حنیفیت کا عقیدہ کب بنے گا؟ ایک اللہ کی طرف مائل ہونے والا عقیدہ جو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، وہ کیسے بنے گا؟ ان دو چیزوں کو فالو کر کے بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شیئن، کچھ بھی شریک نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احدن، کسی کو بھی شریک نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ ہمیں یہ بات، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے، تو یہ نہیں چلے گا، یہ بتانا کیا ہے اصل، یہ لفظ اس لیے لایا گیا حنیفیت، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی بندگی کرتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نماز کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کلمہ زبان سے بار بار دہراتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اگر کہیں کوئی معاملہ ہو جائے تو اس قدر جذباتی ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات سننا نہیں چاہتے، بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے والا ہمارا بعض بھائی، یہی اللہ کے کلام قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہمارے بھائی، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے والے، اور محبت سے میرے بھائیوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر چومنے والے ہمارے بعض بھائی، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے صالحین کو، انبیاء کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متقی بندوں کو، صلحاء کو، میرے بھائیوں جو قبروں میں دفن ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، یا بعض زندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حصے دار بنا دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں چلے گا، اگر اس کو ہمیں سمجھنا ہے تو حنیفیت کے خلاف ہے یہ۔ حنیفیت کس چیز کا نام ہے؟ ایک طرف مائل ہونا، ادھر سب کو چھوڑ دینا۔
دونوں لازم ملزوم ہے. ادھر مائل ہونا اور مائل ہونے کے ساتھ ان کو بھی ساتھ ساتھ لیے رہنا، یہ حنیفیت نہیں ہے. حنیفیت یہ ہے کہ ایک اللہ کی طرف مائل ہو جایا جائے اور بقیہ سب سے منہ موڑ لیا جائے، سب سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے. اللہ تعالیٰ کے حق عبادت میں کسی بھی طرح کی کوئی ساجھیداری نہیں، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں. یہ دوسرا نقطہ تھا اور اسی پر بات ختم کرنا ہے. دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ، ایک تو ہو گئی بات احدن اور شیئن والی، اور دوسرا نقطہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ساجھیداری اور شراکت کا کوئی ادنا سا پرسنٹ بھی برداشت نہیں ہے. یعنی کوئی آئے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ بھائی ٹھیک ہے، میں نے کوئی نماز تو اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے نہیں پڑھی ہے، میں نے سجدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں کیا ہے، میں نے صرف اور صرف دعا میں اس کی ذات کا وسیلہ لے لیا ہے، اتنا ہی تو کیا ہے میں نے. تو اتنے کی بنیاد پر اسے نہیں کہا جائے گا کہ تجھے معاف کیا جاتا ہے، تیرا عقیدہ صحیح ہے، تو چلے گا. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق عبادت میں اگر پورے طور پر کوئی حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا پامال کر دے تب بھی وہ مشرک ہے، اور اگر ایک ذرہ بھی اللہ کا حق چھین لے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے. حنیفیت کا لفظ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، یہ مانگ کرتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت ہوگی. اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو بھی کچھ بھی کہیں بھی کسی بھی چیز کو بھی کسی بھی شخص کو بھی اور تھوڑا بھی یا زیادہ بھی کہیں بھی شریک نہیں کیا جائے گا. آپ سوچئے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی شراکت اور ساجھیداری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ روا نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی. تو حنیفیت کس چیز کا نام ہے؟ ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تم ایسے کرو کہ عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رہے، کسی طرح کی کوئی شراکت اور ساجھیداری کی اس کے اندر گنجائش نہ ہو. اور پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی وہ آیت کریمہ آ رہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. لِيَعْبُدُونِي، تاکہ وہ کیا کریں؟ میری عبادت کریں. إِلَّا لِيَعْبُدُونِي، صرف اس لیے کیوں میری عبادت کریں. یہ وہی لفظ ہے، وہی معنی ہے اس لفظ کا جو حنیفیت کہا گیا نا، سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے ایک اللہ کی طرف مائل ہونا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ایسے کہا گیا کہ صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم سب کے سب صرف میری عبادت کرو. تو بہرحال میرے بھائیو یہ چند باتیں تھیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے آئیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ملت ابراہیم یعنی حنیفیت کا صحیح معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اور دھرتی پر ہونے والے شرک کو اور اس کی باریکیوں کو جس کی کوئی گنجائش نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے حق میں، اسے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.